کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے قریب سے گزرے تو ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ عز و جل نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا، اس پر ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تمہیں اللہ عز و جل کی قسم کیا تم صرف اس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ عز و جل کی قسم ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے تہمت کی وجہ سے حلف نہیں اٹھوایا بلکہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنی منزل کی طرف آ جاؤ، پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں تو ان کا رب عز و جل حالانکہ وہ خوب جانتا ہے پھر بھی ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکی بڑائی حمد اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری بہت زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ شوق سے تیری پاکی اور بزرگی بیان کرتے۔ پھر اللہ عز و جل پوچھتا ہے کیا وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم نہیں دیکھا۔ رب عز و جل فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اسے پانے کی خواہش کرتے، اس کی طلب میں شدید کوشش کرتے اور اس میں زیادہ رغبت رکھتے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم نہیں دیکھا۔ رب تعالی فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس سے فرار اختیار کرتے اور اس سے خوف کھاتے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے ان کو بخش دیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں شخص ان میں سے نہیں ہے بلکہ وہ کسی ضرورت کے تحت آیا ہے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ جبکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے گھوم پھر کر ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، جب وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کا ذکر ہو رہا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک کا خلا پور ہو جاتا ہے۔ جب وہ مجلس متفرق ہوتی ہے تو فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ تیری پاکی بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا کلمہ پڑھتے اور تیری تعریف کرتے تھے اور تجھ سے سوال کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ رب عز و جل فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تیری پناہ طلب کرتے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کس چیز سے پناہ چاہتے؟ عرض کرتے اے اللہ عز و جل جہنم سے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت چاہتے۔ رب عز و جل فرماتا ہے میں نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کی مرادیں
انہیں عطا فرما دی، اور جس سے وہ پناہ چاہتے تھے انہیں اس سے پناہ عطا فرما دی۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رب عز و جل ان میں فلاں فلاں شخص بھی ہے جو بہت گناہگار ہے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، جو الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو یہ جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایک مجموعہ اگر پڑھیں ہم تو اس میں زیادہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔